نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج مدینہ منورہ کا ٹمپریچر 41 ہے، اور آپ جہاں بھی رہیں مدینہ منورہ سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت، حضور کے روضے کی زیارت نصیب کرے، اور حج عمرے کی سعادت نصیب کرے مکہ مکرمہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، بے اولادوں کو ساری اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جن کی اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صالح کرے، پرہیزگار کرے، اور جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دور کرے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو صحت نصیب عطا فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں جن کے والدین ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے مدینہ منورہ سے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں۔ میرے ویلوگ میں آپ کی مہربانی ہے، آپ جڑتے ہیں میرے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں میرا ویلوگ، تاکہ یہ میں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی بھی کام آ جائے گی۔ قرآن شریف کی تفسیر، صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی سے ماخوذ تفسیر احسن الکلام، اردو ترجمہ ہے قرآن پاک کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ میرے ڈیلی روٹین ہوتی ہے، میں اب خود پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فرمان میں رکھے، سب کی غم دور کرے، ہر پریشانیاں دور کرے۔ تو شروع کرتے ہیں ویلوگ کو، آگے بڑھاتے ہیں۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کو دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کے طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کے طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ آج ہم نے پڑھا ہے آیت 98 آیت سے لے کر 101 آیت تک، اس کا ترجمہ کیا ہے ہم نے، اور اس میں آگے تھوڑی تفسیر بتائی کہ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل۔ یہودی کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس بہانے سے آپ کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میرے بہن بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ، اور آپ سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہم کو لے جا سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے سے محبت احترام کے ساتھ رہیے، اور درود شرم زیادہ پڑھتے رہیے، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، اپنے پڑوسیوں کا احترام کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوستوں کو بھی کہیں شیئر کریں، دوستوں کو بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بہت ساری دعائیں مدینہ منورہ سے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔